بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مرد بھائی جو دینی بھائی وہ ہمارے ویڈیو کو سن رہے ہیں، خاص طور سے ہماری دینی بہنیں بھی آج اس کو اچھے سے سمجھیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خاص طور سے دینی بہنوں کے لیے ہے کہ دینی بہنوں سے یعنی وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت یہ غلطی ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پہ ان کا غسل اور وضو ادا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، مرد بھی ناپاک ہوتے ہیں لیکن عورتیں ناپاک بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہر ماہ ان کو ناپاکی کا مسئلہ رہتا ہے، اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی رہتی ہے اس کے بعد کا غسل کا مسئلہ ہوتا ہے، یا یہ کہ ویسے ہی جنابت کی حالت میں ہوئے اس کے بعد ناپاکی جو ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر پاک ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو عورتیں بنسبت مردوں کے ان کو ناپاکی کے زیادہ ایام دیکھنے پڑتے ہیں، تو ان کو بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ نماز پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کو چھونے کا مسئلہ، قرآن کو پڑھنے کا مسئلہ، تو جس طرح مرد پاک ہوتے ہیں ایسے عورتوں کو بھی پاک ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی عبادتیں صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، اب عورتیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کی بنیاد پہ عورتیں ناپاک ہی رہتی ہیں، پاک نہیں ہو پاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لپسٹک اور نیل پالش کا مسئلہ۔ حالانکہ بہت سی ہماری دینی بہنوں کو یہ مسئلہ پتا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چل جاتا ہے، اس کو اگنور کرتی ہیں۔ حالانکہ میری دینی بہنوں، غسل کے اندر جو تیسرا سب سے بڑا فرض ہے کہ پوری باڈی پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی کہیں جگہ خشک نہ رہے۔ تو جب ہم نے لپسٹک لگائی ہے، نیل پالش لگائی ہے، نیل پالش تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ایک دم وارنش جو کلر ہوتا ہے، ایک پرت ہوتی ہے، پانی اندر تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو وہاں پر تو چلو اس کو صفائی کا دھیان رکھ لیں گی اور ایک حد تک غور کرتی ہیں، سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں۔ لیکن آج کل جو لپسٹک آ رہی ہے، بہت سی لپسٹک ایسی آ رہی ہے جو واٹر پروف ہوتی ہیں، واٹر پروف۔ میری دینی بہنیں، ایسے ہم نے معلومات کی ہیں، پتا چلا ہے کہ اس کو لگانے کے بعد آپ پانی پیو، کھانا کھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن لپسٹک اپنی جگہ کی جگہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لپسٹک واٹر پروف ہے، پانی اندر ہونٹ تک پانی یعنی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ جب پانی ہونٹ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو ہمارے جسم کا یہ حصہ جو ہونٹوں کا ہے وہ تو سوکھا رہ گیا نا، پھر ہمارا غسل کہاں ادا ہوا؟ اس لیے بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میک اپ کرنے کے بعد وضو یا غسل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو میک اپ میں اگر ایسی چیزیں اپنائی گئی ہیں کہ جو ہمارے جسم تک پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو ایسی چیزوں کی وجہ سے ہمارا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے میری دینی بہنیں اگر ہمارے اس کلپ کو سن رہی ہیں تو آپ اچھے سے سمجھیں کہ اگر ہمارا غسل نہیں ہوا تو ہماری نمازیں بھی ساری بیکار ہیں، ہماری ساری عبادتیں، قرآن کو چھونا، قرآن کو پڑھنا، ہم گنہگار ہوں گے۔ ہم اگر ناپاک ہی رہیں تو پھر پاکی کے کام کیسے کر سکیں گے؟ اور ناپاک رہیں گی تو نحوست ناپاکی کے الگ مستقل گھر میں۔ اس لیے لپسٹک کا مسئلہ جو آئے، اسی طرح نیل پالش کا جو مسئلہ آئے، اس پر اچھے سے ہم غور کریں میرے دینی بہنیں۔ بہت سی عورتیں یہ بھی پوچھتی ہیں کہ وہ کون مہندی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو، کون مہندی کے سلسلے میں مستقل ایک ویڈیو ہماری بنائی ہوئی ہے، وہ موجود ہے ہمارے چینل پر۔ آپ کون مہندی لکھ کر یوٹیوب میں اور میرا نام لکھیں گے، انشاءاللہ اس کی ویڈیو آ جائے گی۔ اس میں ہم نے مکمل تحقیق اور ریسرچ کے بعد سمجھایا ہے کہ کون مہندی لگانے کے بعد جو اس کی پرت رہتی ہے اس کی وجہ سے وضو ہوگا نہیں ہوگا، پانی اندر جسم تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اس کو وہاں پر ہم نے اچھے سے کور کیا ہے۔ یہ غسل کے سلسلے میں عورتیں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اور بے توجہی برتتی ہیں، لاپرواہی کرتی ہیں، تو آج کے ہم نے اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں یہاں پر ہم نے کہی ہیں ان باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔